السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ مسئلہ: سفر، حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور بیماری اور بڑھاپا اور ہلاک ہونے کا ڈر اور اکراہ شرعی اور نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے گا تو گناہگار نہیں، لیکن بعد میں جب عذر جاتا رہا تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ مسئلہ: سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی راہ ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو۔ مسئلہ: دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ اگر توڑے تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گنہگار ہوگا، اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم ہوا، اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان میں کوئی چیز بھول گیا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ مسئلہ: مسافر نے صحبتاً کبریٰ سے پہلے اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا یا پیا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے۔ مسئلہ: خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ مسئلہ: حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح ڈر ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں پلانے کی نوکری کی ہو۔ مسئلہ: مریض کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم خادمہ کو بہت کمزور ہو جانے کا گمان غالب ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ ان صورتوں میں گمان غالب ضروری ہے، محض وہم و خیال کافی نہیں۔ گمان غالب کی 3 صورتیں ہیں: اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے، یا اس شخص کا اپنا تجربہ ہے، یا کسی مسلمان ماہر طبیب نے جو فاسق نہ ہو اس نے اس کی خبر دی ہو، اور اگر نہ کوئی نشانی ہو اور نہ ایسے کسی طبیب نے بتایا ہو تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ محض وہم و خیال سے یا کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے روزہ توڑ دیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ آج کل کے اکثر طلبہ اگرچہ کافر نہیں تو فاسق ہیں ضرور ہیں، اور نہ صحیح تو حاذق و ماہر طبیب نایاب سے ہو رہے ہیں۔ ایسوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں، ان کے کہنے پر روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز نہیں۔ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزے کو منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روزہ مضر ہے کس میں نہیں۔ مسئلہ: بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا صحیح ڈر ہو یا عقل خراب ہو جانے کا ڈر ہو تو روزہ نہ رکھیں۔ مسئلہ: سانپ نے کاٹا اور جان کا ڈر ہو تو روزہ توڑ دیں۔ مسئلہ: شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روزہ روز بروز کمزوری ہوتی جائے گی، جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آئندہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آئندہ روزہ رکھ سکے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھرپیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روز کے بدلے میں صدقہ فطرہ کے برابر مسکین کو دے دے۔ مسئلہ: اگر ایسا بوڑھا گرمیوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے تو اب افطار کر لے اور ان کے بدلے کے جاڑوں میں رکھنا فرض ہے۔ مسئلہ: اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے، فدیہ صدقہ نفل ہو گیا۔ مسئلہ: کسی کے بدلے کوئی دوسرا نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ اپنے روزے، نماز وغیرہ کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ مسئلہ: نفلی روزہ قصداً شروع کرنے سے لازم ہوتا جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، یا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے گا جیسے حیض آ گیا تو بھی قضا واجب ہے۔ مسئلہ: عیدین یا ایام تشریق میں نفل روزہ رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں،
بلکہ اس روزے کا توڑ دینا واجب ہے اور اس کے توڑنے سے قضا واجب نہیں، اور اگر ان دنوں میں روزے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کہ کب نفل روزہ توڑ سکتا ہے، روزوں کی فضیلت اور عاشورے کا دن، شوال کے 6 روزے انشاءاللہ آپ کو سب اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔